سعودی عرب، ایجپٹ اور ترکی برکس جوائن کر رہے ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور عالمی سطح پر، پولیٹیکل لیول پر اور اکنامک لیول پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے امریکہ کے بغیر. ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جس میں سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ، چائنا، انڈیا، برازیل اور رشیا کے ساتھ ایک ایسا گروپ فارم کر رہے ہیں جو امریکن سپرمیسی کے اثر سے بہت دور ہے. اور امریکہ کا ایشیا اور مڈل ایسٹ میں، وسط ایشیا میں جو امپیکٹ تھا وہ کم ہوتے جائے گا اور یقیناً ختم ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ نیا ورلڈ آرڈر جو برکس کا سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ جو وجود میں آئے گا، یہ لوگ نئے آئل پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہیں، نئے کرنسی پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہیں. تو ڈالر پر ان کی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی. آئل کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز رہیں گے، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز چلے گی بہت اچھے سے، وداؤٹ امریکن پریشر اینڈ ٹیکٹکس. اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ کا جو اثر اور جو رعب و دبدبہ تھا وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہوئے گا ایک دن. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، if I'm not exaggerating، میں کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو برکس کی پالیسی کے حساب سے چلنا پڑے گا، رادر دین اپوزٹ جو ہوتا آیا ہے آج تک. ویسا نہیں رہے گا کہ یہ امریکہ کی سن کے چلیں گے، رادر امریکہ کو ان کی سن کر چلنا پڑے گا. یہ حال امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے لایا ہے. عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا میں لاکھوں معصوموں کو مار کے، کئی ممالک کو تباہ کر کے، اوباما، جارج بش جونیئر جیسے زہریلے پریسیڈنٹس نے بربادی جو مچائی ہے معصوموں کے قتل عام کے ذریعے، ملکوں کو تباہ کرنے کے ذریعے اور دادا گیری کا ایٹیٹیوڈ رکھ کر، اس کی وجہ سے امریکہ کو ایک دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، رومن امپائر، پرشین امپائر تھی، پھر امید خلیفت رہی، پھر عباسد خلیفت، پھر عثمانیہ خلافت رہی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے رشین امپائر رہی. پورے ایک کے بعد ایک گئے. اور امریکہ بھی 100 سال کے اندر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اپنے زہریلے اور غلط فورن پالیسی سے، جس کی بنیاد پر لوگ اور ملک اور اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ پروسیس کو الحمدللہ سعودی عرب لیڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امریکہ کے لیے فکر مند بات ہے، کیونکہ سعودی عرب اس کو لیڈ کرتے ہوئے پورے نیشنز جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں ایک نئی ورلڈ آرڈر لانے کے لیے. اور اس میں افریقن نیشنز بھی دیکھیں گے، آپ امریکہ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ امریکہ سے دور ہونا چاہتے ہیں. اور حال ہی میں جو کانفرنسز ہوئے اس میں افریقی ممالک کے پریزیڈنٹ ایک کے بعد ایک آتے جا رہے اور امریکن سپرمیسی اور ہیجمونی کے خلاف بولتے جا رہے اور اپنے پالیسیز کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں امریکن پریشر سے. تو یہ اس بات کی دلیل مجھے لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری نہیں ہے. اس کے اپنے زہریلے اور گندے پالیسیز کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے جو امریکہ ان کے اشارے پر امریکہ کو چلنا پڑے. ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور ملکوں کے لیے، طاقتور لیڈرشپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک دن بڑے سے بڑا طاقتور ملک رہو یا اس کے لیڈرز وہ نیچے آتے ہیں. میں ٹاپ پہ تھا، سب میرے نیچے ہے، وہ دور ختم ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو بھی، اونٹ بھی پہاڑ کے نیچے آتا ہے جسے کہتے ہیں، تو سب کی باری آتی ہے. سنبھل کے رہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور الٹیمیٹ طاقت، قدرت اور قوت اور سدا سرداری تو صرف اللہ کی ہے جو کہ العرب ہے، ورنہ ملک اور حکومت تو آتی ہے.